عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. احسنت. یہ حدیث اس کا موضوع یہ ہے کہ ایک شخص ہو اور صاحب اولاد ہو اور اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہے، کوئی چیز ہبہ کرنا چاہے، تو ضروری ہے کہ وہ سب کو دے، کسی ایک بیٹے کو خاص نہ کرے عطیہ دینے کے لیے، بلکہ سب کو دے تاکہ اولاد میں برابری اور انصاف ہو۔ ایسا اگر نہیں کرے گا تو بچوں کے دل میں آپ کے تعلق سے ایک نفرت یا عداوت پیدا ہو سکتی ہے جو قطع رحمی کا سبب بن سکتی ہے، اور بچوں کا آپس میں ایک حسد کا برتاؤ بھی ہو سکتا ہے جو بہت زیادہ فساد اور بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے: اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، عدل کرو۔ حتیٰ کہ ایک شخص کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو بیٹیوں کو بھی برابر دے گا۔ یہ وراثت کا قاعدہ ہے۔ وراثت میں جب وراثت تقسیم ہوگی تو بچوں کا حصہ جو ہے وہ ڈبل ہے اور بچیوں کا سنگل۔ لیکن جب عطیہ آپ دیں گے زندگی میں تو بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر ہی دیں گے۔ اس میں وراثت کا قانون نہیں ہوگا کہ بیٹوں کو دوہرا حصہ ہو اور بیٹیوں کو سنگل حصہ ہو۔ اس لیے عطیے کی تقسیم میں اولاد کے مابین برابری کا قاعدہ ہمیشہ مربوط رکھا جائے تاکہ جو شرعی مقاصد ہیں کہ خاندانوں میں بگاڑ پیدا نہ ہو، حسد کی کیفیت نہ ہو اور کسی قسم کے قطع رحمی کی شکل جو ہے وہ نہ بنے۔ جو حدیث آپ نے سنی ہے یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ تصدق علی ابی ببعض مالہ، مجھ پر میرے والد نے کچھ مال صدقہ کیا، یعنی ہبہ دیا، اور مجھے تحفہ دیا میرے والد نے۔ ایک روایت میں یہ صراحت ہے کہ وہ تحفہ ایک غلام کا تھا، یعنی نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد بشیر نے مجھے ایک غلام تحفہ دیا۔ فقالت امی، میری والدہ نے کہا، والدہ کا نام عمرہ بنت رواحہ، انہوں نے کہا کہ لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس وقت تک اس تحفے پر راضی نہیں ہوں گی جب تک نبی علیہ السلام کو گواہ نہ بنا لو۔ آپ نے میرے بیٹے کو غلام تحفہ دیا ہے تو نبی علیہ السلام کے پاس اس کو لے جائیں اور ان کو گواہ بنائیں کہ آپ بھی گواہ رہیں کہ میں نے یہ غلام اپنے بیٹے کو دیا، تاکہ کل کوئی اس پر دعویٰ نہ کر سکے اور اس کا انکار نہ کر سکے، تاکہ بات اور پختہ اور ٹھوس ہو جائے۔ فانطلق ابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے والد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیشهد علی صدقتی، تاکہ میرے اس صدقے پر اور اس ہدیے پر نبی علیہ السلام کو گواہ بنا دیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، افعلت هذا بولدک کلہم، کیا آپ نے یہ تحفہ اور عطیہ اپنی تمام اولاد کو دیے، تمام بچوں کو دیے؟ قال لا، عرض کیا کہ نہیں۔ قال اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل و انصاف کرو، یہ ظلم ہے۔ فرجع بھی، میرے والد لوٹے، فرد تلک صدقہ، اور وہ صدقہ آپ نے مجھ سے واپس لے لیا، کیونکہ غلام ایک ہی تھا۔ اگر اور غلام ہوتے تو تمام اولاد کو آپ تقسیم کرتے، لیکن غلام ایک ہی تھا جو ایک بیٹے کو دیا، باقیوں کو نہیں دیا، تو میرے والد نے وہ صدقہ آ کر وہ تحفہ جو مجھے دیا تھا واپس لے لیا۔ ابھی آپ نے حدیث پڑھی
کہ تحفہ دے کر واپس لینا، اس کی مثال کہ قے کر کے چاٹنے والی مثال. تو یہاں تحفہ دیا گیا پھر واپس لے لیا گیا. یہ واپسی اللہ کے پیغمبر کے امر سے تھی. ایک حدیث میں فردد ہو کہ جاؤ اور یہ غلام واپس لو، اور ایک میں فرجع ہو اپنا یہ تحفہ واپس لو. تو آپ نے نصاً اجازت دی، بلکہ حکم دیا کہ چونکہ تم نے ایک بچے کو تحفہ دیا ہے اور باقیوں کو نہیں دیا جو کہ ظلم ہے، اس کو ختم کرو اور یہ تحفہ جا کر واپس لے لو. بلکہ ایک حدیث میں الفاظ ہیں اگر کسی نے کسی کو تحفہ دیا ہو، ہدیہ دیا ہو، تو اس کو واپس نہیں لے سکتا سوائے والد کے. اگر والد نے بیٹے کو ہدیہ دیا ہو تو کسی علت کے بغیر بھی واپس لے سکتا. یہ ایک استثنائی صورت ہے. یہ تحفہ واپس لینا جائز نہیں ہے، لیکن باپ نے بیٹے کو کچھ دیا ہو تو وہ واپس لے سکتا. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، ایک شخص سے آپ نے فرمایا تھا کہ تو اور تیرا مال تیرے والد کے لیے. اگر والد اولاد کو کچھ دیتا ہے تو پھر بھی اس کا مالک اس کا والد ہی ہے، لہذا تو اور تیرا مال تیرے والد کے لیے. اگر والد نے کوئی تحفہ دیا بھی تو حقیقی مالک اس کا والد ہی ہے، تو وہ تحفہ واپس لے سکتا ہے. اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں فلا تشہدنی اذن، جب اللہ کے پیارے پیغمبر کو معلوم ہوا کہ اس نے اپنے ایک بیٹے کو تحفہ دیا ہے اور باقیوں کو نہیں، تو فرمایا کہ مجھے اس پر گواہ نہ بنا، میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا. فإنی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. وفی لفظ، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں فاشہد علی ھذا غیری، کہ یہاں سے جاؤ اور کسی اور کو گواہ بنا دو، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. چنانچہ یہ جو ایک ہدیہ دیا گیا اسے واپس لے لیا گیا. اور یہ بات واقعتاً ظلم ہے. اگر ایک باپ کی کئی اولادیں ہوں اور ایک کو دے اور باقیوں کو محروم رکھے تو یہ ظلم ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث کل آپ نے سنی کہ ظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے اندھیرے ہیں. آج اگر ظلم کرو گے تو قیامت کے دن تاریکیوں سے واسطہ ہوگا، ہر مرحلے پر اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، تو پھر کیسے کامیابی ہوگی. ہاں ایک صورت ہے ایسی کہ والد اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو دے اور باقیوں کو نہ دے. وہ اولاد کے مشورے سے بچوں کو جمع کر لے کہ آپ سب میری اولاد ہو، لیکن فلاں آپ کا بھائی سب سے بڑا ہے، اس کا کنبہ زیادہ ہے، اس کے افراد زیادہ ہیں، اور تم ابھی غیر شادی شدہ کہ تمہارے افراد کم ہیں، تو فلاں چیز میں اس کو دے دو، تمہاری اجازت ہے. ایسا کر سکتا ہے کیونکہ اس بیٹے کا استحقاق ہے. یا ایک بیٹا مثلا بیمار ہے، اس کے علاج پہ خرچ آ رہا ہے، تو یہ مانا نہیں کہ باقی سب کو بھی دے، وہ بھی اگر بیمار ہوں گے تو ان کا علاج کر سکتے. تو بعض صورتیں ایسی ہیں اپنی اولاد سے مشورہ کر کے ایک بیٹے کو خاص طور پہ دے سکتا ہے. جیسے گھر تنگ ہے، اب سارے افراد گھر میں رہتے ہیں، اب وہ ایک بیٹے کو الگ کر دیں، آہستہ آہستہ باقی دوسرے کو تیسرے کو، اب مشورہ کر کے اس بیٹے کو گھر لے کر دے دیں، ایک الگ کو فلیٹ لے کر دے دیں. تو یہ مجبوری ہے، اس میں اولاد سے مشورہ کر کے ایسا وہ کر سکتا ہے. جی.